اللہ کے لیے اذان دینا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اذان، جو آدمی اذان کہے، کم از کم اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ادب بھی ہو، اس میں غیرت بھی ہو، اس میں کفر کی مخالفت بھی ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو بھلے لاکھوں اذانیں دیتا رہے، اس کی اذان ہی کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ بلال والی روح ہو جو اذان دے تو پھر کائنات کی کایا پلٹ جائے گی۔ تیرے دل میں جناب جی کفر کے لیے نرمی ہے، تیرے دل میں جناب جی یہودیت کے لیے نرمی ہے، قرآن دین اسلام کا کوئی ادب نہیں ہے، صرف پیسے کو تو نے جناب جی مذہب بنا رکھا ہے، پیسے کو ہی تو نے دین بنا لیا ہے، تیری اذان کس کھاتے کی ہے؟ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 36 میل شیطان جناب جی دور بھاگتا ہے جب تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ میرے خیال میں وہ اذان وہی ہے کہ جو شخص اذان ایسا ہو جو کفر کی مخالفت بھی رکھتا ہو اور غیرت بھی رکھتا ہو اور ادب بھی رکھتا ہو، اس کی اذان جو ہے نا، اس کی اذان سے کفر بھی لرز جاتا ہے اور شیطان بھی بھاگتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور پھر اذانیں لاکھوں دیتا رہے، اب بھی اذانیں آ رہی ہیں، اذانیں تو لبیک والے بھی دیتے ہیں اور پھر کفر میں بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اذان ہو لیکن مؤذن کے دل کے اندر ادب، غیرت اور کفر کی مخالفت بھی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تبھی شیطان بھاگے گا نا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر شیطان کیسے بھاگے گا؟ دل میں کچھ ہو رہا ہے، اوپر کچھ ہو رہا ہے۔ تو بیٹا اب اذان کہتے کسے؟ اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے، اور جس کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں جو کہ تمہارے سامنے پڑے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اخیر تک یہ اذان تمہارے سامنے لکھی پڑی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فرض پنجگانہ، انہی فرض پنجگانہ میں جمعہ کی نماز بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرض پنجگانہ میں جمعہ کی نماز بھی ہے، اور جماعت مستحبہ کہ جو مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں، ان کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی فرض پنجگانہ کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا حکم واجب کی مثل ہے۔ جیسے یہ داڑھی شریف ہے، اس کو نام سنت کا دیا جاتا ہے، رکھنی ہر مرد پر واجب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ رکھنی ہر مرد پر واجب ہے، نام اس کو سنت کا دیا جاتا ہے، رکھنی ہر مرد پر واجب ہے۔ ایسے ہی میں مثال دے رہا ہوں کہ اذان جو ہے نا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کا حکم واجب کی مثل ہے۔ اس کا حکم واجب کی مثل ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے میں اذان نہ ہوئی، سب لوگوں نے اذان ترک کر دی جان بوجھ کر، تو فرمایا میں ان سے قتال کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ قتال کروں گا۔ میں ان سے قتال کروں گا۔
اگر ایک شخص چھوڑے گا تو اسے میں ماروں گا اور قید کر دوں گا۔ اس مسئلہ سے سبق حاصل ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں چشتی حضرات تو جناب جی سختی کرتے ہیں، یہ سخت ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی جناب جی سختی نہیں ہے، دین تو نرم ہے۔ اگر دین میں سختی نہیں ہے تو پھر اذان کے پیچھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، میں ان کو قتل کروں گا جو اذان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے؟ یہ سختی نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ میں ان کا قتال کروں گا جو لوگ جان بوجھ کر اذان کو ترک کریں گے۔ اچھا، جو اذان کو چھوڑیں تو ان کے خلاف تو امام محمد قتال کر رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، اذان پردہ فرض ہے۔ جو اپنی عورتوں کو اسمبلیوں میں چھوڑیں، چشتی ان کے خلاف کوئی جہاد نہ کرے۔ ہاں، او بابا، زبان اور ہے، دل اور ہے۔ زبان سے کہنا کہ عورت تو جناب جی وہاں پہ نعرہ بھی نہیں لگا سکتی، عورت تو جناب جی نعرہ بھی نہیں لگا سکتی، عورت تو اذان بھی نہیں کہہ سکتی، عورت تو یہ فلاں نہیں کہہ سکتی، فلاں نہیں کر سکتی، فلاں نہیں کر سکتی۔ جو لبیک میں نعرے لگ رہے ہیں، وہ جو اسمبلی میں گئی ہوئی ہے، وہ امام محمد یہ اعلان کریں کہ اگر شہر کے لوگوں نے اذان جان بوجھ کر ترک کی تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ کیا ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے؟ وہ قتال کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف زبان سے جہاد کرنے کا کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ اتنے سخت ہے، وہ اتنے سخت ہے۔ غیرت کے لحاظ سے دین ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو لانتی اتنی غیرت نہیں رکھتا اس کی اذان ہی کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ وہ کتا کیا کرنے آتا ہے مسجد میں؟ اس کی نماز کاہے کی ہے؟ اس کی اذان کاہے کی ہے؟ اس کا بیان کاہے کا ہے؟ اور پھر مثالیں دینا امام محمد کی، اور کئی اس طرح کے اقوال تو امام مالک کی بھی ملتے ہیں۔ جو امام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جناب جی قتال کریں گے، ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قید کر دیں گے جو اذان کو جان بوجھ کر چھوڑیں گے، جو لڑکیاں جان بوجھ کر باہر چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں جہاد کر سکتے؟ دین اسلام کو جان بوجھ کر مورتے جائیں، جس طرح مرضی چاہے مورتے جائیں، ہم ان کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کر سکتے؟ ہاں، تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا بیٹا؟ ہاں، امام محمد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اذان کو جان بوجھ کر اذان کا ترک کریں گے، ہم ان کو قتال کریں گے، ان کے خلاف ان سے قتال کریں گے۔ اگر ایک شخص ہوگا تو اس کو ماریں گے اور قید کریں گے۔ ہم مارنے اور قید کرنے کی دھمکی تو نہیں دے سکتے بابا۔ تم جو لڑکیوں کو اسمبلی میں لے جاتے ہو، لڑکیوں کو دھرنے میں لے آتے ہو، لڑکی کا جناب جی جلسے کرواتے ہو، ان کو ووٹوں پہ کھڑا کرتے ہو، چلو ہم قید تو نہیں کر سکتے یار، ہم زبان تو چلا سکتے ہیں نا کہ تم دین اسلام کو جس طرح مرضی چاہے موڑتے جاؤ۔ کیا ہم تمہارے خلاف بول ہی نہیں سکتے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مسجد میں بغیر اذان اور اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے، جماعت کرانا مکروہ ہے بغیر اذان اور اقامت کے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب اسی مسئلہ میں اسی سبق کا جو آگے والا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرما رہے ہیں
کہ چند نمازیں تو ایسی ہیں کہ جن کے لیے اذان نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز وطر کے لیے بھی اذان نہیں ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی اذان نہیں ہے، عیدین کے لیے بھی اذان نہیں ہے، کوئی نظر ہے اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے، سنن رواتب کے لیے بھی اذان نہیں ہے، تراویح کے لیے بھی اذان نہیں ہے، استسقاء کے لیے بھی اذان نہیں ہے، چاشت کے لیے، کسوف خسوف کے لیے، نوافل میں ان کے لیے اذان نہیں ہے. جو مسئلہ بتاتے ہیں نا وہ آگے والا اسی سبق کا، وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے. بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے. اور مرگی والے کے کان میں بھی اذان دینا غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں یا لڑائی کی شدت کے وقت یا آتش زدگی کے وقت یہ اذان سب اس وقت اذان دینا مستحب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد بھی اذان دینا مستحب ہے. اور جن کی سرکشی کے وقت مسافر کی پیچھے اور جنگل میں جب راستہ مسافر بھول جائے کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے، کیونکہ اذان سے خوف ٹل جاتے ہیں، اذان سے خوف ٹل جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور شیطان بھی اذان سے دور بھاگتا ہے. اور کوئی وبا پھیل جائے تو اس وقت بھی اذان دینا یہ مستحب ہے. اب اس مسئلہ میں جو آگے والا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اذان اور اقامت، ان کے بارے میں مسئلہ ہے. عورتوں کی اذان اور اقامت دونوں مکروہ تحریمی ہیں. عورت اذان نہیں کہہ سکتی مسجد میں، ایسے ہے. کالج میں جا سکتی ہے، یونیورسٹی میں جا سکتی ہے، دفتر میں جا سکتی ہے، کیونکہ معاذ اللہ وہ مسجد سے زیادہ پاک ہو گئے ہیں. لبیک والوں کے دھرنوں میں جا سکتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر بیان بھی کر سکتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یار، انہاں دی تے عقل مر گئی ہے لانتیاں دی. مرد دا کام ہوندا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد دا کام میں مرد سمجھاوے عورتاں نوں. اتھے عورت بیان کر رہی ہے، مرد سمجھ رہے ہیں. لاکھ لعنت ہے تہاڈی غیرت تے کنجرو. ہیں نیوز تے بحث آئی دی کی مسجد وچ اذان نہیں کہہ سکتی. ہاں ہم ناموس رسالت کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے دھرنے میں بیان کرے گی. کیوں؟ تھوڑے پیو دی شریعت ہے. رائے نوشین بھٹی ووٹاں دی کھڑی ہوئی ہے. ہاں اذان کہنا مکروہ تحریمی عورت واسطے. عورت دی تے آواز ہی عورت ہے. عورت دا معنی کی ہوندا ہے؟ شرم گاہ. عورت دا معنی کی ہوندا ہے؟ تے کوئی شرم گاہ اپنی وکھاوے گا کسی نو؟ ہاں تے پھر جڑے دھنیاں دی اپنی شرم گاہ وکھان گے انہاں دی شرم گاہ تقریر نہ کرے پھر. یا خدا دا خوف کھو یار. عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. اسمبلی اپنا گھر ہے،
ہاں اسمبلی اپنا گھر ہے, دھرنے اپنا گھر ہیں, بازار اپنے گھر ہیں, ہاں تو عورت کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہاں مزید ٹائم اور بھی سبق پڑھنے ہیں. تو عورت کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے. اذان نہیں کہہ سکتی عورت, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے ہاں اگر کہیں گی تو گناہ گار ہوں گی. اور عورت کی اذان نہیں ہے, اس کی اذان دوبارہ کہی جائے گی. سمجھ آ گئی نا, اذان کو دوبارہ کہا جائے گا. عورت کی اذان نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا, اس میں اذان اور اقامت یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. ہاں اور اگرچہ جماعت سے پڑھیں, ان کی جماعت خود ہی مکروہ تحریمی ہے. یہاں تو عید کی نمازیں پڑھاتے ہیں, عید کی نمازیں پڑھاتے ہیں. یہی تو ان کی نرمی تھی نا, کہتے کہ نرمی جنا اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سختی نہیں. نرمی کرتے 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 عورت گھر سے نکلی اور اسمبلی میں جا پہنچی. یہی نرمی کرتے 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 عورت گھر سے نکلی اور دھرنوں میں جا پہنچی, بازاروں میں جا پہنچی, دفتروں میں جا پہنچی, کالج یونیورسٹیوں میں جا پہنچی. یہ تمہاری نرمی کا مزاج جناب یہ صلہ تھا نا. اور دین ہمیشہ سختی بھی رکھتا ہے اور نرمی بھی رکھتا ہے, دونوں چیزیں ہیں دین میں. سختی کے وقت سختی ہے, نرمی کے وقت نرمی ہے. ہاں جس طرح کہ دین ہمارا کہتا ہے عورت گھر میں سکون سے رہے تو شفقت برتو, پیار کرو. گھر سے باہر جائے تو سختی کرو. سختی بھی ہے, نرمی بھی ہے. ایسا نہیں کہ بس نری نرمی ہے جناب جی عورتیں دھرنوں میں آ جائیں. عجیب دین نکالا ان لوگوں نے. اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ تمہارا الگ دین ہے. بات سمجھ آ گئی جی. عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا, ان کے لیے اذان کیا ہے؟ اذان اور اقامت مکروہ تحریمی. جی اگرچہ جماعت سے پڑھیں, ان کی جماعت خود ہی مکروہ تحریمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب جی عید کی نماز ہماری عورتیں خود پڑھاتی ہیں, وہ مردوں کے پیچھے نہیں پڑھتی. عورتوں کی جماعت خود ہی تو مکروہ تحریمی ہے. عید دی نماز اکیلے ہوندے نہیں, جی جماعت کران گے تو جماعت مکروہ تحریمی ہے. تو جماعت واسطے 3 دا ہونا ضروری ہے. کل ہاں عید دی نماز ہوندی نہیں. گل نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اور آگے اسی مسئلہ میں بتا رہے ہیں کہ خنسا, وہ جو ہجڑا ہوتا ہے, ہجڑے کی اذان, فاسق آدمی کی اذان جو داڑھی منڈا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ داڑھی منڈا ہے, فاسق کی اذان. داڑھی منڈا فاسق ہی ہوتا ہے نا, جھوٹ بولنا والا فاسق ہی ہوتا ہے, فلمیں دیکھنے والا فاسق ہی ہوتا ہے. ہاں اگرچہ عالم ہو, ان کی اذان بھی اذان نہیں ہوتی, ان کی اذان بھی دوبارہ اذان کہی جائے. او خسرے دی اذان نہیں ہوندی, مگر دین کے معاملے میں خسرے کی رائے پیش کی جائے جناب جی تو اوروں کے برابر ہو جائے گی. لاکھ لعنت تھوڑی جمہوریت ہے. خسرے دی تو اذان ہی نہیں ہوندی. اوے ووٹوں میں برابری ہوتی ہے نا, ووٹوں میں 2 رائے برابر ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ شماز بیٹھا ہے, شماز علی کا ووٹ کوئی کنجری پکڑ کر لے آئے, وہ بھی ووٹ دے, ان دونوں کو ووٹ تو برابر ہو گیا. مولوی خادم کا ووٹ, ہاں ہینا ربانی کا ووٹ برابر ہے.
سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بھی عالم ہو اس کا ووٹ اور کسی گشتی کا ووٹ تو برابر ہو جائے گا. یہاں جمہوریت برابری پیش کر رہی ہے. جہاں عورت اذان نہیں دے سکتی مرد اذان دے سکتا. یہ دین یہی تو دین بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد میں برابری نہیں ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ عورت مرد میں برابری نہیں ہے. خسرے اور مرد میں برابری نہیں ہے. مرد کی اذان ہوتی ہے، نہ خسرے کی اذان ہے نہ عورت کی اذان ہے. یہاں پہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تمہاری جمہوریت میں برابر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ تم دین سے ٹکرا رہے ہو. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، مسئلہ سمجھ آئی کہ نہیں آیا؟ خسرا اور فاسق آدمی اگرچہ عالم ہو، جڑا گناہ کردا ہے اگرچہ عالم ہوئے. یار جیڑے عورتوں نو ووٹاں واسطے باہر کردے نے وہ گناہ کردے نے کہ نہیں کردے؟ کوئی انہاں دی تے اذان نہیں ہوندی، تسی ممبراں تے بٹھائی بیٹھے ہو. مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ انہاں دی تے اذان نہیں ہوندی، تسی ممبراں تے بٹھا کے بیٹھے ہو. فاسق دی اذان نہیں ہوندی، دیوے گا تے اذان جناب جی واجب الیاد ہے، دوبارہ دیتی جاوے اذان، مکروہ تحریمی ہے. عورتوں باہر کڈن والا فاسق ہے کہ نہیں ہے؟ انہاں نہیں کڈیاں عورتاں؟ فاسق ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر انہاں دی اذان ہوندی ہے؟ پھر ممبراں تے کیوں چڑھ بیٹھے نے؟ ہم جناب جی ناموس رسالت کے اتنے دعوے کرنے والے، اور نشہ والے، نشے والا آدمی اس کی بھی اذان مکروہ تحریمی ہے. پاگل آدمی، ناسمجھ بچہ اور جنبی کی اذان، ان سب کی اذان جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے. ان کی اذانوں کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ اذانیں کہی جائے. سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ جی آگے والا مسئلہ جو ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ سمجھ وال بچہ، یعنی سمجھ والا بچہ ہوئے جنوں وضو دے فرائض دا پتہ ہوئے، نماز دے فرائض دا پتہ ہوئے، نماز دے طریقے دا پتہ ہوئے، نماز کس طرح پڑھی دی ہوندی ہے، مسائل حرام حلال دے جان دا ہوئے، ایسا بچہ. سمجھ آ گئی؟ اور غلام اور اندھا، ولد الزنا اور بے وضو آدمی، انہاں دی اذان صحیح ہے. انہاں دی اذان اوئے فاسق آدمی دی اذان نہیں ہوندی، لیکن نہ سمجھ بچہ جڑا ہے نا مسائل حرام حلال دے جان دا او دی اذان ہو جاندی. اسی کی کہاں گے پھر انہاں کول تے نہ سمجھ بچے بھی اچھے نے